شروع اس رب کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ کا اردو ٹیچر ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے تقریر کرنا۔ تقریر کرنا، وہ تقریر کا طریقہ کار بھی سمجھائیں گے کہ تقریر کیسے کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج اس لیکچر میں آپ سیکھیں گے۔ پہلے جانتے ہیں کہ تقریر کے معنی کیا ہے۔ تقریر کے لغوی معنی ہے بات چیت یا گفتگو کو کہتے ہیں، یا بیان کرنے کو۔ اصطلاحاً کہتے ہیں کسی موضوع پر اظہار رائے دینا اس پر، اور پھر مقصد کیا ہے؟ تقریر کا مقصد ہے کہ سامعین کو قائل کرنا، کسی کے سامنے اپنی رائے دینا اور پھر اس کو قائل کر سکے اس کا مقصد یہی ہے تقریر کرنے کا۔ تو تقریر زبانی اظہار کا ایک ایسا، یعنی زبان کے ذریعے کی جاتی ہے نا، اظہار ہے ایک ایسا مؤثر ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، جس کے ذریعے انسان اپنے خیالات اس چیز کے متعلق جو موضوع ہے اس موضوع کے مطابق اپنے خیالات، اس عنوان کے مطابق اپنے جذبات، اور اس موضوع یا عنوان کے مطابق اپنی معلومات دوسروں تک پہنچاتا ہے زبان کے ذریعے۔ اس کو تقریر کہتے ہیں۔ یا تقریر کسی خاص موضوع پر کی جاتی ہے۔ موضوع ہونا ضروری ہے، ظاہر ہے موضوع عنوان ہونا ضروری، تاکہ سامعین جو اس کے سامنے بیٹھے ہیں، سننے والے ہیں سامعین، اس کے سامنے اعتماد، بڑے اطمینان اور اعتماد یعنی کانفیڈنس کے ساتھ اور خاص ترتیب کے ساتھ وہ جو بیان کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، تو اس میں اعتماد ہونا چاہیے اور ترتیب ہونا چاہیے، تاکہ جو سننے والے ہیں وہ ان کو قائل کر سکے، اس کو متاثر کر سکے۔ یہ تقریر کا وہ مقصد ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کا تقریر کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ پہلا ہے موضوع کا انتخاب کرنا۔ پہلا موضوع کا انتخاب کرنا ضروری ہے تقریر کے لیے، یعنی موضوع و عنوان ہے جس پر آپ تقریر کریں گے، اس کا انتخاب کرنا، اس کا چننا۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایسا موضوع منتخب کرنا ہے جو اہم ہو، جو اہمیت رکھتے ہو۔ ایسا موضوع آپ اس کا انتخاب کریں گے وہ دلچسپ ہو، دلچسپ اس طرح کہ سامعین اسے بڑے توجہ اور دل لگا کر وہ سن سکیں، اور سامعین کے مطابق ہو۔ سامعین یعنی جو سننے والے ہیں ان کے جذبات و خیالات کے مطابق ہو، وہ جو اس کو بڑے توجہ اور اسے سن سکے، ان کو اپنی طرف قائل کر سکے، اس کے مطابق ہو۔ تو ایسے موضوع کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جس طرح آج کل مثلاً جس طرح جدید دور ہے، وہ آپ کسی جدید چیز کے بارے میں ٹیکنالوجی کے متعلق باتیں کر سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، یا جس طرح آج کل خبروں میں شامل ہے جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، ایسے معاملات پر آپ تقریر کر سکتے ہیں، یا ہمارے ملک میں جس طرح حالات چل رہے ہیں، تاکہ سننے والے اس کو توجہ سے سن سکے۔ اور تو ایسا موضوع ہونا چاہیے۔ پھر ہے دوسرا جو طریقہ ہے تقریر کرنے کا، جو اہم پوائنٹ، وہ دوسرا ہے معلومات جمع کرنا۔ یہ موضوع کا انتخاب پہلا ہوا، ایک نمبر پر ہے۔ دوسرا ہے تقریر کے لیے معلومات جمع کرنا، یعنی آپ کے پاس اس موضوع کے مطابق آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے۔ جب آپ کے اس موضوع کے مطابق معلومات نہیں ہوں گے تو آپ اچھا تقریر نہیں کر سکیں گے۔ یعنی اس موضوع کے بارے میں آپ اچھی اور درست معلومات جب آپ کے پاس ہوگی تو آپ ایک اچھا اور
مناسب تقریر کر سکیں گے، تاکہ ایک اچھا تقریر بن سکے۔ لوگ اچھا تقریر وہی ہے جو سامعین توجہ کے ساتھ اور بڑے دلچسپی کے ساتھ سن سکے اور آپ کی ہر بات کو وہ داد دے سکے، تو ایک اچھی تقریر کہلاتی ہے۔ اب جو تیسرا ہے، تو دوسرا ہم نے پڑھا، معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تیسرا ہے وہ ہے آغاز۔ تقریر کا آغاز کس طرح کریں گے؟ تقریر کا آغاز شروعات کریں گے سلام سے، جس طرح طریقہ کار ہمارے یہاں چلا رہا، جس طرح آیات پڑھتے ہیں، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھتے ہیں، یہ آغاز سے پھر وہ کلمات پڑھتے ہیں کہ آج پھر جو یعنی جو لوگوں سے مخاطب یا اساتذہ ہے یا جو بیٹے ہیں مجمع میں، ان سے مخاطب ہو کر اس کو سلام کرتے ہیں کہ میرے محترم اساتذہ کرام یا میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم، اس کو سلام کرنا ہے۔ اس کے بعد عنوان دیا جاتا ہے، عنوان پڑھتے ہیں، پھر اس عنوان کے مطابق آپ کو کوئی شعر یاد ہو، وہ شعر پڑھ لے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ یہ اپنے تقریر کے حوالے سے جو آپ کو شعر یاد ہو یا کوئی اچھی بات ہو یا آیت کریمہ ہو، وہ آپ ابتدا میں وہ پڑھ سکتے ہیں، تاکہ کیا ہوتا ہے، تاکہ سامعین کی آپ توجہ حاصل کر سکیں، یعنی جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی توجہ آپ حاصل کر سکے اور آپ کو وہ بڑی توجہ کے ساتھ سن سکے، دیکھ سکے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کے مطابق۔ تو تقریر کی یہ آغاز ہم نے پڑھا کہ شروع میں کلمات پڑھنے ہیں، پھر سلام کرنا ہے، اپنے جو مجمع موجود جو معززین ہے، بڑے ہیں، ان کو سلام کرنا ہے، جو سامعین ہے ان کو سلام کرنا ہے، پھر موضوع کے مطابق شعر پڑھنا ہے، اس طرح اچھا جملہ استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے اصل مضمون کیا ہے، یعنی آپ آتے ہیں، آپ نے جو موضوع پر آپ تقریر تیار کر کے آئے ہیں وہ اصل مضمون کہلاتا ہے، جس پر آپ آج تقریر کریں گے وہی اصل مضمون کہلاتا ہے۔ اس حصے میں کیا ہوتا ہے کہ تقریر کرنے والا موضوع کی وضاحت کرتا ہے، یعنی جو ٹاپک اس کو ملا ہے وہ اسی کے مناسبت سے وضاحت کرے گا۔ مثلا علم کے متعلق اس کو موضوع ملا ہے تو علم کے بارے میں معلومات دے گا، علم کی اہمیت بیان کرے گا کہ علم سے انسان نے جو ترقی حاصل کی ہے اس کی مثالیں دے گا، دلائل دے گا، جدید دور کی مثالیں دے گا کہ انسان آج تک کہاں تک پہنچ چکا ہے، تو یہ سب دور جدید وہ علم کی وجہ سے ہے۔ دلائل دے گا، ثبوت یا مثالیں دے گا، اہم نکات بیان کرے گا، اہم جو اس کے اہم حصے ہیں، نکات ہیں، وہ بیان کرے گا۔ یعنی وہ مختلف مثالیں، یہ تو میں نے کہ علم کی مثالیں دی، اسی طرح وقت کے متعلق، وقت کی پابندی کے متعلق، یا جدید سائنس کا دور ہے اسی کے مطابق، یا مثلا استاذ کے مقام کے متعلق وہ تقریر کرتا ہے تو اس حصے میں وہ استاد کی اچھے استاد کی وہ مثالیں دے گا، اس کی خوبیاں بیان کرے گا، دلائل دے گا کہ اچھے استاد کیا ہوتا ہے، وہ شاگرد کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے، وہ کہاں سے کہاں تک اس کو لے جاتا ہے۔ یہ ہم سب یہ آج یعنی اس میں تقریر میں وہ پڑھے گا، دلائل ثبوت دے گا اہم نکات کے ساتھ، پھر گفتگو وہ واضح کرے گا، گفتگو واضح ہونی چاہیے۔ جب وہ گفتگو کیا وہ تقریر ہے، جب وہ تقریر کرے گا تو وضاحت کے ساتھ ہوگی اور ترتیب وار ہوگی، ترتیب کے لحاظ سے ہوگی، نہ یہ نہیں کہ پہلے مثلا
علم ہے، علم کے فائدے وہ نقصانات بیان کیے، پھر فائدے، پہلے اس کے معنی جاننا ہے، اس کی اہمیت جاننا ہے، پھر فوائد جاننا ہے، پھر اس کے انسان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے وہ بیان کرے، اسی طرح ترتیب کے ساتھ جب آئے گی تو یہی ترتیب ہے نا، ترتیب کے ساتھ آنا ہے۔ اس کے بعد ہے اختتام، اختتام ہے۔ اصل مضمون میں یہ خیال رکھے کہ جب آپ تقریر کر رہے ہو، جب ایک بات مکمل ہوتی ہے یا شروعات کرتے ہیں، جس طرح آغاز کرتے ہیں تب سلام کیا، شعر پڑھا وغیرہ، تو پھر جو اس مجمع میں موجود معززین ہے، جس طرح اس مجمع کا صدر ہو تو اس کے مخاطب ہونا ہے کہ جناب صدر، اس طرح وہ ادابی کلمات کہنے ہیں، جس طرح سامنے سامعین بیٹھے تو، یا مثلا آپ اسکول ہے، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو اس سے مخاطب بھی ہونا ہے۔ تو ایک بات مکمل ہوتی، جب دوسری بات کرتے ہیں تو ان سے مخاطب ہونا ہے، یا محترم السامعین کہنا ہے، یا جو آپ اگر سامعین سے مخاطب ہے تو سامعین کہیں گے۔ اگر وہ بات آپ بڑے تک پہنچانا چاہتے ہیں تو محترم وہ جناب صدر کہہ سکتے ہیں، یا اساتذہ کرام کہہ سکتے ہیں اسی مجمع میں، اسٹوڈنٹ ہے۔ اگر کوئی مجمع ہو تو جناب صدر کہہ سکتے ہیں، وہ بڑے مجمع میں کسی اور اسکول کے سے باہر کوئی مجمع ہو، اکٹھے ہو چکے ہو، کوئی کمپٹیشن وغیرہ چل رہی ہو تو اس میں جناب صدر، ایسے جب ایک پیراگراف یا آپ ایک بات مکمل کرتے ہیں تو اس میں یہ خیال ضرور رکھیں۔ تو درمیان میں موضوع کے مطابق شعر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اچھی تقریر کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس میں شعر بھی پڑھا جاتا ہے۔ شعر کا طریقہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کا پہلا مصرع 2 بار پڑھا جاتا ہے، اس کا آخری مصرع 1 بار پڑھا جا کر اس شعر کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اختتام، کہ اچھی تقریر کے اختتام کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو آخر میں تقریر کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے کہ شروع سے آخر میں اس تقریر کا خلاصہ کیا ہے، وہ بیان کی شروع سے آخر میں کیا پڑھا۔ اس کے بعد یہ خلاصہ آپ اچھے الفاظ کے ساتھ جو سامعین ہے، جو سننے والے ہیں، ان کو اچھے الفاظ میں اس کا شکریہ بھی ادا کرنا، اور کہنا ہے کہ آپ کا شکریہ، کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، اپنی بات کرنے کا، اظہار کرنے کا موقع دیا۔ تو ایسے یہ اختتام میں آپ اچھا شعر پڑھ سکتے ہیں اور شکریہ ادا کرنے کے حوالے سے سامعین کا۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے مطابق ایک اچھا تقریر لکھ سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں۔ اب اچھی تقریر کی خصوصیات کیا ہے وہ بیان کریں گے۔ پہلے خصوصیات، وہ خوبی کیا ہے، وہ زبان آسان اور واضح ہونی چاہیے۔ اچھی تقریر کی خوبی یہی ہونی چاہیے کہ آپ سادہ الفاظ استعمال کریں، سادہ زبان استعمال، تاکہ جو سننے والے ہیں وہ آپ کی زبان الفاظ سمجھ سکے، واضح ہو۔ واضح اکثر میں وضاحت ہونا، بار بار مشکل الفاظ آ جائے، اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تو وضاحت زیادہ ہو۔ پھر کیا ہے دوسرا خوبی کیا ہے، بلند آواز اور پر اعتماد ہو، کہ آپ اونچی آواز میں تقریر کریں۔ اس اونچی آواز سے کیا ہوتا ہے، آپ میں اعتماد اور کانفیڈنس بحال ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کی آواز بلند ہوگی وہ ضرور آپ میں اعتماد آ جائے گا۔ تیسرا ہے مؤثر الفاظ اور شائستہ، ایسے اچھے الفاظ کا استعمال کرے جو تقریر کی خوبصورتی بڑھا دیتا ہے۔ مؤثر الفاظ اسے موضوع کے مطابق الفاظ ہونے چاہیے، موضوع کے مطابق اچھے الفاظ کا استعمال کیا جائے تو بہتر ہوگا، وہ تقریر اچھی کہلاتی ہے۔ وہ شائستہ بھی ہو، خوبصورت، کہ لوگ سامعین کے کانوں کو اچھا لگے۔ اور چوتھا ہے انداز بیان پرجوش ہو، یعنی بیان کرنے کا، جو تقریر کرنے والا ہے اس کا انداز کرنے کا بیان پرجوش ہے، اس میں جوش و جذبہ ہونا چاہیے نا، تب جا کر وہ ایک اچھا تقریر کر سکتا ہے۔
تو یہ وہ چند خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں جو میں نے بیان کی، اور میں نے طریقہ بھی واضح کر دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے بعد ایک اچھا تقریر لکھ سکیں گے اور پڑھ سکیں گے۔ والسلام۔